الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، خوش آمدید ہے آپ کو میرے ولاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور جس طرح سے آپ لوگوں کی محبتیں مل رہی ہیں اور جس طرح آپ کا پیار ملا ہے، تو میں اپنے آپ کو اس پیار کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن آپ کی بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کی ایسی شفقتیں ہیں، اتنی زبردست طریقے سے انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ الحمدللہ میرا شوق، میرا جذبہ اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزانہ ایک ولاگ کی بجائے 2 ولاگ جو ہے نا جی بنا کر اپلوڈ کروں۔ تو اصل یہ جو لذت ہوتی ہے یا یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ محبتیں جو ہوتی ہیں، یہ ملتی اس وجہ سے ہیں کہ جیسے فرمایا گیا نا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اگر بندے کی نیت اچھی ہے، اگر نیت کے اندر کوئی خلش نہیں ہے، نیت کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ضرور کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور موضوع کیا ہے کہ ملو اللہ والوں سے اور قرب الہی پانے کی کوشش کرو، کیونکہ زندگی جو ہے وہ تو گزرتی چلی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کب یہ سانس کی مالا جو ہے یہ ٹوٹ جائے، اور انسان کے پاس جو اس کو معرفت الہی حاصل کرنے کا جو وقت اس کو دیا گیا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عالم ارواح سے آیا ہے، اس عالم کے اندر تو یہ ایک اس کی امتحان گاہ ہے، اس کو یہاں پہ معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ یہاں معرفت الہی حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے۔ اب کئی بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی، تو وہاں سے جو ہے نا جی پہلے میں اپنے ایک ولاگ کے اندر بھی یہ عرض کر چکا ہوں، اور کوئی ایک بزرگ ہو وہ بات کرے تو بندے کو چلو یہ سوچ میں آتی ہے کہ یار مزید ریسرچ کرنی چاہیے، مزید کسی سے پوچھنا چاہیے، ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا موجود ہے، تو کہیں اور سے معلومات لے لینی چاہیے۔ تو اگر اکثر آپ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بندے سے آپ بات کرتے ہیں، دوسرے سے کرتے ہیں، تیسرے سے کرتے ہیں، یعنی کتنی ساری شخصیات سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور جب یہ سوال کیا گیا ہے کہ حضور یہ فرمائیں کہ جو بندہ یہاں پہ معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ایک بزرگ تو یہ فرمانے لگے کہ جس نے یہاں آ کے معرفت الہی حاصل نہیں کی وہ نہ ہی آیا ہے نہ ہی گیا ہے، یعنی ایسے کہ وہ نہ آیا گیا، اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی حساب کتاب ہی نہیں اس کا، وہ سخت الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ بہرحال جو میں بات کہنا چاہتا ہوں بھائیے کہ وہ فرماتے ہیں جی کہ اگر یہاں معرفت الہی حاصل نہیں کرتا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار حاصل نہیں کر لیتا، تو پھر اس کو اگلے جہانوں کے اندر بھی وہاں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ یہاں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ یہ تو یار بہت بڑی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی ان سے جب انہوں نے تقاضا کیا کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر یہ کیا بنے گا، یا یہ کس طریقے سے دیدار ہوگا؟ تو یاد رکھیے دیدار ہوتا ہے اور زیارت ہوتی ہے، اور جو ہمارا معبود حقیقی ہے اس کو جو ہے نا جی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور وہ کسی رنگ میں دیکھتے ہیں اور کسی ایسے حساب کتاب میں دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ایک ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ جب میری ایسی حالت ہو گئی تو 3 دن تک مجھ پر ایسی کیفیت طاری رہی
کہ یار کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اس الہ محبوب کے سامنے جو ہے نا جی حاضر ہو جاؤں اور میرا رب کریم میرے سامنے ہو اور میں اپنے معبود حقیقی کو دیکھوں۔ تو 3 دن پریشان رہنے کے بعد تو وہ میسج میرے شیخ کا جو مجھے موصول ہوا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹا وہ بے صورت ہے، اسے کسی صورت میں تلاش کرو۔ تو یہ ایسے طے کر لینا، اس کو کہیں مقید کر لینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا نا تو آپ فرمانے لگے کہ جے تینو اندر ڈھونڈا کہ پھر مقید جانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تمہیں اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر تلاش کروں، یا یہ میں یقین کر لوں کہ تو میرے دل کے اندر سمایا ہوا ہے، جیسے فرمایا جاتا ہے نا قلب مومن عرش اللہ، یا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی بات کی جائے تو جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ میں یہ مان لوں کہ جو ہے نا جی میرے اندر وہ ذات موجود ہے۔ تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے جے تینو اندر ڈھونڈا تو پھر مقید جانا۔ مقید اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے قید کیا ہوا، جے تینو اندر ڈھونڈا تو پھر مقید جانا، جے تینو باہر ڈھونڈا یعنی اگر میں تجھے باہر ڈھونڈنے کے لیے جاؤں تو آگے فرماتے ہیں میرے اندر کون سمانا، یعنی پہلے اندر کی بات کی نفی کر دی، پھر باہر کی بات کی نفی کر دی۔ اچھا، پھر اگلے جملے کے اندر وہ پورا اس کا اثبات آ رہا ہے، تو غور کیجئے گا آپ، جے تینو اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا، جے تینو باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا۔ آگے فرماتے ہیں اندر تو ہے باہر تو ہے اتھے بلا کون نمانا۔ بہرحال وہ انہوں نے یہ نمانا کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے، ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اتھے بلا کون سی آنا۔ بہرحال جیسے بھی ہو ہمیں اس کا قرب تو پانا ہی ہے، وہ محبت، وہ پیار، اس کی وہ اس کا عشق، اس کی محبت، یہ تو ہمیں حاصل کرنی ہی ہے، اور اس کی ایک قاعدہ، ایک ترتیب ہے، ایک اس کا سسٹم ہے، اور جو لوگ اس کی محبت کے اندر غرق ہو چکے ہیں، اس کی محبت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، تو کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ اس کی یہ دنیا داری چھوٹ جاتی ہے، اس کا جو ہے نا جی اس کے وہ بیوی بچے نہیں رکھ سکتا، وہ کاروبار نہیں کر سکتا، وہ یہ دنیا کا نظام نہیں چلا سکتا۔ میرا ان فقراء سے، جو فقراء یہ کہتے ہیں جی کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دینا چاہیے، بالکل جنگل اختیار کر لینا چاہیے، تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے بڑا بھی کوئی فقیر ہوا ہے؟ نہیں، جو بھی ہے جیسے فرمایا نا الفقر فقری والفقر منی، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ فقر مجھ سے ہی ہے، تو سرکار کی ذات سے بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ سرکار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ اگر آپ سے پہلے بھی کوئی فقیر ہوا ہے تو آپ کے صدقے سے ہوا ہے، اور آپ کے بعد بھی کوئی، یعنی اولین اور آخرین کے مالک، اولین اور آخرین کے جو ہے نا جی مطلوب جو ہے وہ سرکار کی ذات پاک ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو جب ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، یا ان کو ہم جب مد نظر رکھتے ہیں، تو یہ ذہن نشین ہو جانی چاہیے بات کہ اولین اور آخرین کے، جیسے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں امام الانبیاء، یہ جملہ میں استعمال کرتا ہوں، تو اگر یہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے وہ اگر دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور کم و بیش 11 یا 12 شادیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، میں تو اتنا علم رکھنے والا بندہ نہیں ہوں، ایک عام سا انسان ہوں، تو بہرحال اس میں بہت ساری مختلف روایات ہیں۔ چلیں، جتنی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے شادیاں فرمائیں، تو شادیاں بھی کیں، بچے بھی ہوئے، کاروبار بھی کیا، تجارت بھی کی، جیسے سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ سچا تاجر جو ہوگا وہ بروز محشر میرے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ فرمائے گا، یعنی اگر سچا تاجر ہوگا تو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل جو ہے نا جی جدھر دیکھیے ادھر ہی جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ ہی پک رہا ہے، جھوٹ ہی بک رہا ہے، جھوٹ ہی ظاہر کیا جا رہا ہے، حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں،
تو ہم میں سے کون سا ایسا مسلمان ہے دودھ کا دھلا جو ملاوٹ نہ کرتا ہو، یا مثال کے طور پر اس طرح کے یہ سارے کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے، جس طریقے سے ہم نے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے پردے ہیں جو قرب الہی کے درمیان حائل ہونے والے ہیں، جو اللہ کے قریب نہیں جانے دیتے۔ بعض لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں، ان سے اگر کی جائے، اگر کوئی کلام کیا جائے، ایسی بات کی جائے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں توبہ کر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کر، تو وہ ایسے جملے استعمال کرتے، وہ کہتے ہیں یار ہمارے کام بڑے ذمے ہیں، ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں، تو یار کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جیسے ہم جو ہے نا جی ساری دنیا داری چھوڑ دیں اور ادھر آ جائیں۔ تو بھائی کون ایسے کہتا ہے کہ آپ دنیا داری چھوڑ دو؟ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی گزار کے نہیں دکھائی، ان کے سامنے ایسا معاملہ، ابھی میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو، حضرت مولا علی علیہ السلام جو ہے نا جی وہ ایک مطلب ایسے کسی یہودی کے کھیت کو پانی لگا رہے ہیں، وہ وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں ایک یہودی کے باغ کے اندر، اور اس کو باغ کو جو ہے نا وہ مطلب وہاں پہ مزدوری کرتے کرتے نا دوپہر کا وقت آ گیا، یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو بھی وقت تھا، یعنی کھانے کا وقت آیا، تو آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، ایک جو کی موٹی روٹی ہے، اور وہ جو کی موٹی روٹی جو ہے نا جی پانی کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں۔ تو ایک شخص قریب سے گزرا جس کے چہرے پر بہت زیادہ بھوک کے آثار تھے، پیاس کے آثار تھے، تھکن تھی، مسافر تھا، یعنی جس طرح سے مجھے یہ واقعہ میں نے سنا نا، بیان ہی لفظ بلفظ میں ویسے نہیں بیان کر رہا، اس کو میں اپنے الفاظ کے اندر بیان کر رہا ہوں، تو مفہوم اس واقعے کا یہی ہے۔ بعض اوقات لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں نا، یہاں بات کرنے سے پہلے ہی فتویٰ آ جاتا ہے، تو بہرحال ان فتوے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے ان فتوے والوں کو بھی دیکھ کے، یعنی میں آپ پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اعتراض کرنے والے بہت ہیں۔ تو بہرحال وہ شخص جب قریب ہوا نا، تو میرا جو عقیدہ ہے، میں اپنے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں، تو میرے مولا، میرے آقا مولا علی علیہ السلام جو ہے نا جی وہ خوب دلوں کے بھید جاننے والی ذات پاک ہے، جیسے فرمایا نا انا مدینۃ العلم ولی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو سرکار نے جب دیکھا نا چہرے کی طرف، تو بھوک کے آثار ہیں، مسافر ہے، پریشان ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ یہ جو ہم کھانا تناول فرما رہے ہیں نا، یہ کھانا تو آپ نہیں کھا سکیں گے، ہاں البتہ آپ شہر میں داخل ہو جائیں تو فلاں مقام کے اندر فلاں گھر کے سامنے آپ جائیں تو وہاں آپ کو دسترخوان مل جائے گا، اور وہاں سے آپ کھانا حاصل کر لیں گے۔ وہ شخص چلا گیا آگے، تو جب وہاں پہ پہنچا تو وہ ویسے ہی دسترخوان مل گیا، بڑا پرتکلف مطلب وہ کھانا ملا۔ تو یہ عرب لوگوں کی عادت تھی، اپنی جو آستینیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی رکھا کرتے تھے، یعنی اتنی بڑی بڑی آستینیں ہوتی تھیں۔ تو اس شخص نے کیا کام کیا کہ اس میں سے کچھ روٹیاں اٹھا کے وہ اپنی آستین کے اندر ڈالنے لگا۔ تو جو شخصیت اس لنگر کی نگرانی فرما رہی تھی، یا جو شخصیت وہ لنگر دے رہی تھی، تو اس شخصیت کی نظر پڑ گئی، اور وہ فرمانے لگے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ، یہ اپنی آستین کے اندر آپ کھانا کیوں ڈال رہے ہو؟ اگر آپ کو چاہیے، آپ ساتھ کھانا لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ کھانا ساتھ بھی مل جائے گا، آپ ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں۔ اور وہ شخصیت کون تھی؟ حضرت امام حسن علیہ السلام۔ تو وہ بندہ تھوڑا شرمندہ ہوا، اور اس نے کہا جی مجھے خود کے لیے تو نہیں چاہیے، ہاں البتہ میں راستے میں آ رہا تھا، تو وہ فلاں جو یہودی کا باغ ہے نا، اس کو ایک بزرگ جو ہے نا وہاں مزدوری کر رہے تھے، اور مزدوری کرتے کرتے وہ بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرما رہے تھے، تو وہ ایک جو کی سوکھی روٹی ان کے پاس تھی، اور وہ پانی سے تناول فرما رہے تھے، تو میں ان کے لیے یہ کھانا لے جانا چاہتا ہوں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا وہ ان کی اپنی طبیعت ہے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق وہ تناول فرماتے ہیں،
معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لنگر ہے، یہ جو دسترخوان چل رہا ہے، یہ دسترخوان اسی ہستی کا ہے، میں انہی کا بیٹا ہوں، اور یہ اسی مولا کا، اسی ہستی کا یہ لنگر چل رہا ہے۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یا یہ مولا علی علیہ السلام کا میں نے حوالہ یہ دیا ہے اس لیے کہ کون ایسی شخصیت ہے جس نے مزدوری نہیں کی، جس نے محنت نہیں کی، جس نے دنیا داری نہیں کی، یہ جس نے شادی نہیں کی؟ تو بھائی میرے، اللہ نے یہ سارے نظام بنایا کس لیے؟ یہ جو سارا سسٹم بنا ہوا ہے، یہ سارا سسٹم اس نے بنایا کس لیے؟ تو جو جہالت ہوتی ہے نا، جہالت، یہ بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا جی معاملات کھڑے کر دیتی ہے۔ جیسے حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا، باجھو علم فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر علم کے جو ہے نا جی وہ فقر کی راہ پہ چلتا ہے اور فقیری سیکھتا ہے یا فقیری کرتا ہے، تو وہ اس کا ممکن ہے کہ وہ کافر ہو کے مر جائے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ علم اتنا حاصل کرنا چاہیے جتنی بقدر ضرورت۔ اگر اس کی گہرائی کے اندر جائے گا، اس کی وضاحت کے اندر جائے گا، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ پھر بھی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ ہاں، یہ جیسے یہ فتنہ بمراد پردے کے، اچھا، یہ جو پردہ بن جاتا ہے، علم کو حجاب بھی کہا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ اس لائن کے اندر، فقر کی لائن کے اندر علم حجاب بن جاتا ہے۔ تو وہ حجاب کیسے بنتا ہے کہ یہ جاتا ہے کسی فقیر کے پاس، اب جو بزرگ ہیں نا جی، تو وہ مثال کے طور پر حقہ پی رہے ہیں، اچھا، تو اس کا علم فوراً ہی اندر سے آواز دیتا ہے جی کہ یہ بابا حقہ کیوں پی رہا ہے؟ او بھائی، یا تو کہیں لکھا ہوا دکھانا کہ اس جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حقہ پینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، بلکہ وہاں تو آپ فلسفے جھاڑتے ہو یہ حکمت کے جی کہ یہ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ جو اللہ کے ولی ہیں اور قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر آیا ہے، یہ حقہ انہوں نے ایجاد کیا۔ تو بھائی اس چیز کا اعتراض کرنا چاہیے جو حدیث پاک سے ٹکرا رہی ہو، جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو، پھر جا کے کوئی بات کرنی چاہیے۔ ایسے فوری طور پہ کوئی بابا بیٹھا ہے، بزرگ بیٹھا ہے، کسی حالت کے اندر ہے، کسی سسٹم کے اندر ہے، یار وہ تو اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے نا، وہ آپ نے تھوڑی اس سے پوچھنا۔ اچھا، عام پبلک کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ عام پبلک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا، تو دوسرے کو آواز دے گا، اے شرم کیا کر، تو بھی نماز پڑھ لیا کر۔ تو بھائی میرے، پتہ نہیں وہ کتنا کس قدر معذور ہے۔ اب معذوری کے لیے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص بھی معذور ہو سکتا ہے جس کا مسجد میں جانا بھی ناجائز ہوتا ہے۔ مثلا اس کے جسم کے اندر کوئی ایسا زخم ہے جو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے جسم کی وہ ایسی بدبو ہے کہ اس کو شریعت نے منع کر دیا ہے کہ تم نے مسجد کے اندر داخل نہیں ہونا جب تک کہ تیرا یہ عذر دور نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، کسی کو کوئی عذر ہے، اچھا پھر یہ کسی سے یہ سوال کرنا کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، تو یہ سوال یا تم نے پڑھی یا نہ پڑھی، تو یہ سوال کس نے کرنا ہے بندے کے ساتھ؟ یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے۔ اور ہم نے کیا کام شروع کیا ہوا ہے؟ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے ہیں، وہ کام ہم نے خود شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے جس قدر ہو سکے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، محبت کرنی چاہیے، محبتیں بانٹنی چاہیے، اور اپنی تگ و دو کرنی چاہیے، اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ یار میں نے کس طریقے سے اس ذات کو راضی کرنا ہے۔ یا جیسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ مٹی کے اندر ملا دیا جاتا ہے دانے کو، اور پھر وہ جیسے کیسا خوبصورت پودا نکلتا ہے اور کیسا باغ بہار پہ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے، صبر کرنے، محنت کرنے اور قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔